السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بہت سی دلچسپ خبریں۔ پاکستان کا کرکٹ میچ جو کل رات کو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ T20 سیریز ہے اس میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر اور بڑی دلچسپ خبریں ہیں، کچھ ٹویٹ سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں جو کل رات کو دوسرا T20 میچ تھا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پاکستان لگاتار یہ دوسری سیریز جو ہے وہ T20 ہار چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آسٹریلیا والی سیریز جو ہے وہ ہار چکے ہیں T20 ون ڈے، البتہ ہم لوگ جیت چکے تھے، لیکن جو ہے وہ T20 سیریز ہم آسٹریلیا میں بھی ہارے تھے اور ساؤتھ افریقہ میں بھی جو ہے وہ T20 سیریز اب ہم لوگ ہار چکے ہیں۔ امید تو ہم یہی کر رہے تھے کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے اور اگلا میچ جو ہے وہ میچ ڈیسائیڈر ہوگا، لیکن اب ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ اگلا میچ جو ہے وہ کسی طریقے سے پاکستان جیت جائے تاکہ ہمیں جو ہے وہ کلین سویپ نہ ہو۔ 207 رنز پاکستان نے آج سکور کیے اور ہماری بولنگ اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے سکی جس طرح سے دینی چاہیے تھی ان کو، اور وہ 207 رنز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے، اور پاکستان کو جو ہے وہ اس میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے بعد اب امید کر رہے ہیں کہ آگے چل کے جو ہے وہ اگلے میچ میں پاکستان جیتے گا اور کلین سویپ سے جو ہے وہ یہ لوگ بچ جائیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں جناب، سیاست کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور آج سے چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، اس خبر کی انہوں نے تصدیق بھی کی ہے۔ ٹویٹ انہوں نے کیا، بڑا لمبا سا ٹویٹ ہے، میں آپ کو نہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ in the highly volatile atmosphere in Pakistan there is no shortage of establishment using every possible distraction away from the tragedy of 26 November 2024۔ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کا جس طرح کا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کی ہے اور کوئی کمی نہیں چھوڑی 26 نومبر کا جو سانحہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد لکھتی ہیں جنرلی their pastime and all energy focused on everything about Imran Khan frustrating from them, they have been unsuccessful in breaking him, so they turn their attention to his family۔ انہوں نے کہا کہ جناب یقیناً جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سارا وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہی ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ان کے حوالے سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو جب وہ ان کو ادھر سے ان کو مایوسی ہوئی ہے، ان کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں، تو اب انہوں نے جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ ان کے خاندان کی طرف کر لیا ہے۔ The script writer they have of course take their cue from Pakistani or Indian soap operas۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی پاکستانی اور انڈین ڈراموں سے جو ہے وہ انسپائرڈ بہت زیادہ ہیں، تو جس طرح کی جو ہے وہ اسکرپٹ دی جا رہی ہے۔ آگے جناب کہتی ہے they also have touts and moles that operate for them when activated, many are known to all, many will gradually reveal themselves, truth never stays hidden, there are hardly any secrets left in Pakistan now, everything opens up on social media platforms۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ٹاؤٹ ہیں اور یہ جو مولز ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں بیسیکلی، ان کے حوالے سے کہتی ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے سامنے جو ہے وہ راز عیاں ہو رہے ہیں، افشاں ہو رہے ہیں راز، اور جو حقیقت ہے وہ کبھی چھپی تو رہتی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اب آج کل کے دور میں جو ہے وہ حقیقت سے سارے لوگ جو ہیں وہ آشنا ہیں۔ آگے کہتی ہیں کہ in the past 18 months we have remained silent and watched as spectators how our brothers' words or instructions when they traveled out of prison were deliberately distorted or diluted, our instructions never followed۔ اچھا یہ اس کی تصدیق ہے جو میں نے آپ کو آج سے چند دن پہلے ولاگ میں بتایا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جناب پچھلے 18 مہینے سے جو ہے وہ ہم لوگ خاموش ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر پیغام کچھ دیتے ہیں، بات کچھ کرتے ہیں، اور باہر جو ہمارے بھائی آتے ہیں وہ آ کر بات کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے سے پیغام جو ہے وہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ مکمل طور پر جو ہے اسے مکس کر کے ڈائلیوٹ کر کے جو ہے وہ آگے سے پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہی تصدیق میں نے آپ کو آج سے چند دن پہلے کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم لوگ خان صاحب سے مل کے جب باہر نکلے تو یہ لوگ جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو میں حیران ہو گیا کہ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں یا وہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں جو خان صاحب نے کی نہیں ہے، اور میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو اندر ہوئی نہیں ہے، یہ باتیں یہ لوگ کہاں سے کر رہے ہیں۔ اور اسی بات کی تصدیق جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ آج کر رہی ہیں کہ پچھلے 18 مہینے سے خان صاحب بات کچھ کرتے ہیں لیکن جیل کے باہر آ کر جو ہے وہ پیغام کچھ دیا جاتا ہے، اسے مکس کر کے اسے ڈائلیوٹ کر کے جو ہے وہ پیغام دیا جاتا ہے۔ آگے کہتی ہے کہ sometimes things attributed to him were never said, we stay quiet since we stay out of political matters۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات باتیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ منسوخ کر کے بھی بولی جاتی ہیں لیکن ہم سیاسی معاملات سے جو ہے دور رہ رہے ہیں اور خاموش رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہتے ہیں۔
بٹ وین لائز اینڈ ڈیسائڈ ریچ آؤٹ آر فیملی وی ول اسٹیپ فارورڈ اینڈ پروٹیکٹڈ. انہوں نے کہا کہ جناب جب جھوٹ اور فریب جو ہے وہ ہمارے خاندان تک پہنچ جائے گا تو ہمیں بھی پھر جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہمیں اپنے خاندان کی جو ہے وہ حفاظت بھی کرنی ہے. اب آ جائیں مشال یوسف زئی کے حوالے سے وہ بات آگے کرنے لگی ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی کیسی باتیں بھی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ نا مشال یوسف زئی از پنچنگ وے ابو ہر ہائٹ فار شور اینڈ سو از دا بلاگر ان یو ایس اے. انہوں نے کہا کہ جناب مشال یوسف زئی جو ہیں یقینی طور پر اپنے وزن سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بول رہی ہیں اور ایک بلاگر ہے امریکہ کے اندر وہ باتیں کر رہا ہے. اب امریکہ کے اندر میں سوچ رہا تھا کہ بلاگر جو ہے وہ کون ہے. میں تھوڑی دیر سوچتا رہا پھر میرے ذہن میں آیا کہ شہباز گل کے علاوہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں, اور کوئی تو بلاگر میرا خیال ہے ہی نہیں. سلمان احمد صاحب ہیں وہ بھی ٹویٹس کرتے ہیں, بلاگر تو نہیں ہے. تو ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب بلاگر جو بیٹھے ہوئے نا وہ بھی اپنے وزن سے کہیں زیادہ آگے جا رہے ہیں. آگے جناب کہتی ہے when you blatantly lie quoting عمران خان imagine what you have been doing historically. انہوں نے کہا کہ جناب جب عمران خان صاحب کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں کیا لکھ رہے ہیں یہ آپ کو سوچنا چاہیے. جو تاریخ کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, عمران خان always says pray the enemy you have is not کمینہ. عمران خان always says pray the enemy you have is not petty اور dishonorable. انہوں نے کہا کہ پیٹی کا مطلب ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ کمینہ اور ڈسآنریبل کا مطلب انہوں نے یہاں پہ مینشن بغیرت کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ دعا کرو ایسے دشمن سے تمہارے پاس نہ ہے جو کمینہ ہو یا بغیرت ہو یا بے عزت ہو, جو جس کے پاس عزت نہ ہو. تو اس طرح کی جو ہے وہ اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اب یہ کس کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ صرف اندازہ لگائیں کہ پچھلے چند ماہ سے جو ہے وہ یہ خبریں آتی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ اور بشریٰ بی بی کے درمیان جو ہے وہ بنتی نہیں. اب یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے ترجمان کے حوالے سے باتیں کر رہی ہیں اور خبریں آتی تھی کہ ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں چپکلش چلتی ہے, بنتی نہیں ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ معاملات خراب رہتے ہیں. لیکن اب ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کھل کے تنقید کی جا رہی ہے. میں بڑا سوچتا تھا ماضی میں جو ہے وہ نون لیگ کے اندر بھی ظاہری بات ہے موروثی سیاست میں پھر ایسے ہوتا ہے, لیکن میں نون لیگ کے حوالے سے دیکھا تھا کہ ان کے حوالے سے اگر مریم نواز ہو گئی, حمزہ شہباز ہو گیا, انہوں نے کبھی ٹویٹر پہ جنگ نہیں کی. ذاتی اختلافات ان کے بہت سارے ہوں گے, حمزہ شہباز کے بہت سارے اختلافات ہوں گے, ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی ہوگی تو, لیکن یہ چپکلی جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پر نہیں آنے دی. پیپلز پارٹی کی بھی طرف چلے جائیں, آصفہ زرداری, خیر ان کی تو محبت ہی اپنے بھائی سے بہت زیادہ ہے, تو ان کے درمیان بھی جو چپکلش ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آئی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر میٹر جو ہے وہ اتنا اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو کس جو ہے وہ لقب سے ان کو مخاطب کر رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں. حالانکہ علیمہ خان صاحبہ بشریٰ بی بی کو ایک کال کر کے بتا دیتی نا کہ مشال یوسف زئی صاحبہ نے جو کہا ہے کہ غلط کہا ہے, اس طرح کی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ جس طرح کی گفتگو انہوں نے استعمال کی. خیر میں بس ایک وقت کے لیے سوچ رہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو کھل کے سامنے آ رہے ہیں, جو ان سے برداشت نہیں ہوئے جا رہے. ابھی اور کتنے معاملات ہوں گے جو یہ لوگ اپنے اندر دبا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد جناب عادل راجہ صاحب نے بیچ میں پھر چھلانگ ماری. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ویل دیٹس دا سلیپ ایٹ دا فیس آف مشال اینڈ دا بلاگر ان دا یو ایس اے ... انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو مشال یوسف زئی صاحبہ کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے رسید کی ہے. اور بلاگر, اب بلاگر میں میرے خیال میں کہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے, بلاگر وہاں پہ وہی ہے. پھر مشال یوسف زئی صاحبہ بیچ میں آئی, انہوں نے عادل راجہ صاحب کے ٹویٹ کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی تکلیف حق بجانب ہے. خان صاحب کے واضح پیغام کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بیانیہ بیچیں. مجھے خان صاحب نے آپ پر اپنا فوکس خراب کرنے سے منع کیا تھا, اس لیے آپ میرے لیے ارریلیونٹ ہیں. فیصل چودھری صاحب کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے ان کو بھی پیغام دیا ہے کہ جا کے سلمان کو بتاؤ کہ نہ میں اس سے کبھی بات کروں گا نہ ہی ملاقات. تسلی سے ٹویٹ دوبارہ پڑھ لیں. خان صاحب کی بہن کے ٹویٹ کے حوالے سے خان صاحب سے صحافیوں سے پوچھا اور خان صاحب نے صحافیوں کو ہی جواب دیا, تو آپ کوئی اور منجن بیچے. تو یہ جو ہے پھر انہوں نے ٹویٹ کیا. عادل راجہ صاحب نے پھر بیچ میں چھلانگ ماری. انہوں نے کہا کہ جناب نہ تو فیصل فرید کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مشال یوسف زئی کا. عمران خان کے براہ راست پیغام میں کہیں بھی سلمان احمد کا ذکر نہیں اور نہ ہی علیمہ خان نے سلمان احمد کا نام لیا ہے. تو پھر عمران خان کے نام سے ISI ٹاؤٹس کی زبان میں پیغام منسوخ کرنے کا مقصد کیا ہے, یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ عجیب قسم کی جو ہے وہ بگدڑ مچی ہوئی ہے, عجیب قسم کی جو ہے وہ باتیں بنی ہوئی ہیں. ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ کمپلینیں کی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کس قسم کی جو ہے وہ باتیں بنا رہے ہیں. عجیب سی ایک طرف کی نا بسڑ مچی ہوئی ہے PTI کے اندر. مشال یوسف زئی صاحبہ نے پھر علیمہ خان صاحبہ کے جو ٹویٹ ہے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جناب علیمہ خان صاحبہ میرے لیے خان صاحب کی بہن ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے, لیکن یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ.
میں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے بی بی کو مکمل لائے عمل دیا تھا، جس کی خان صاحب نے صحافیوں اور پارٹی لیڈرشپ دونوں کے سامنے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ بی بی کو مکمل لائے عمل دیا، ساتھ میں خراج تحسین بھی پیش کی۔ خان صاحب کی تمام ہدایات کے مطابق میں چیزیں کرتی ہوں اور میں پٹھان ہوں، میری تربیت اپنے وزن سے زیادہ بوجھ اٹھانے اور نبھانے کی ہے۔ لیکن اس وقت اس بحث مباحث سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی، ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس قسم کے جو ہیں وہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کی جا رہی ہے۔ اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ ابھی وہ معاملات ہیں جو یہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اور یہ جو ہے وہ مطلب جو اچانک نہیں، ایک بندہ اپنے اندر باتیں دبا دبا کے اور پھٹ پڑتا ہے اچانک، اور وہ پھر کچھ بھی بولنے لگ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ صرف وجہ یہ ہے کہ لیڈر نہیں ہے۔ اگر خان صاحب خود باہر ہوتے تو معاملات شاید تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے، کیونکہ اس وقت وہ جیل میں اور باہر فیصلہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور ہر کوئی جو ہے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جس وجہ سے جو ہے وہ بیان بازی اس طرح سے کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کمپینز چلائی جا رہی ہیں۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو پیچھے سے نون لیگ جو ہے وہ پوری بکھر گئی، ایک دوسرے کے خلاف ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی نواز شریف صاحب واپس آئے تو وہ سارے ان کی چھتر و چھایا کے اندر، ان کی چھتری کے نیچے جو ہے وہ ایک ہو گئے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لیڈر اس وقت موجود نہیں ہے، لیڈر جیل میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ باہر۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے ہماری اس خبر کی بھی تصدیق کر دی، خان صاحب بات کچھ کرتے ہیں اور جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ آپ تک پیغام کچھ پہنچایا جاتا ہے۔ اب کس کی بات کے اوپر یقین کیا جائے، کس کی کے اوپر نہ کیا جائے؟ بیرسٹر گوہر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، باقی پارٹی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت چل کیا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب پی ٹی آئی کے فیصلوں میں عوام سے نقصان ہوا، اپوزیشن اتحاد کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ جیو نے خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت مسلمین پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں نے اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے اور ہفتے میں ایک بار تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مشاورتی عمل شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ محمود اجگزئی نے کہا کہ بغیر حکمت عملی چڑھ دوڑنے سے بہتر ہے ضلعی سطح پر احتجاج اور رہنماؤں میں نرم رویے سے اپنا ہی نقصان ہوا، پی ٹی آئی قیادت کے فیصلوں میں عوام سے نقصان ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محمود اجگزئی نے بانی کی رہائی کے لیے حکمت عملی کے فقدان کی نشاندہی کی۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن اتحاد نے ماضی قریب میں پی ٹی آئی کے سولو فلائٹ کے بیانات کا ذکر کیا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے اپوزیشن اتحاد کی تمام سفارشات کو رکھا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آئی اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا، اور جو ٹویٹس ہوئے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔